اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں خلافت موومنٹ۔ خلافت موومنٹ ایک بہت اہم ٹاپک ہے برٹش انڈین ہسٹری میں، اور اسپیشلی جو مسلمس کی فریڈم موومنٹ تھی اس میں اس کو زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ خلافت موومنٹ کے بعد یا اس کے دوران جو ہے وہ مسلمانوں میں ایک نیشنلزم کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوا تھا، اور مسلمان جو ہیں وہ پولیٹیکلی بڑے کانشیس ہو گئے تھے۔ تو آئے پڑھتے ہیں خلافت موومنٹ کے حوالے سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ ہم جانتے ہیں۔ خلافت موومنٹ کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح ہے کہ ورلڈ وار 1 میں نے آپ کو بتایا تھا 1914 سے 18 تک جو ہے لگی تھی، جس میں دو گروپ آپس میں لڑ رہے تھے یورپ میں۔ ایک طرف پہ الائز تھے یا الائٹ پاور، دوسری طرف سینٹرل پاورز تھے، ٹھیک ہے۔ سینٹرل پاورز کو جو ہے وہ جرمنی لیڈ کر رہا تھا، اور الائٹ پاور کو یونائٹڈ کنگڈم لیڈ کر رہا تھا۔ اسی طرح جو ہے جو سینٹرل پاورز ہے اس کے ساتھ جو اوٹومن امپائر بھی سینٹرل پاورز کے ساتھ جو ہے ہو گیا تھا، اوٹومن امپائر، ٹھیک ہے، یا خلافت عثمانیہ۔ اب ہوا یہ کہ جب جنگ ختم ہوئی تو انفارچونیٹلی جو ہے وہ سینٹرل پاورز ہار گئے تھے جنگ۔ جرمنی کو تو انہوں نے ٹریٹی آف ورسائلز کے ذریعے جو ہے وہ بانٹ دیا۔ اسی طرح جو ہے وہ اوٹومن امپائرز کے حوالے سے بھی ان کے جو خیالات تھے کچھ اسی طرح کے تھے، کیونکہ 1916 میں انہوں نے جنگ کے دوران آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا، سائکس پائک اگریمنٹ۔ سائکس پیکٹ اگریمنٹ کیا تھا، جس کے تحت انہوں نے طے کیا تھا کہ اوٹومن امپائر کو ہم 3 حصوں میں بانٹیں گے، ایک حصہ فرانس رکھے گا، ایک حصہ یو کے رکھے گا، اور دوسرا حصہ رشیا رکھے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ جب جنگ ختم ہوئی تو 3 نومبر 1918 کو انہوں نے ٹریٹی آف استنبول سائن کیا آپس میں، اور اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ یہ اب 3 حصوں میں اوٹومن امپائر کو ڈیوائڈ کریں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ٹریٹی آف سیورس سائن کیا 1920 میں، جس کے تحت 3 بڑے امپورٹنٹ ایریاز ٹرکش امپائر کے یا خلافت عثمانیہ کے انہوں نے اس سے چھین لے۔ ایک اناٹولیا، سمرنا، تھریس، یہ ایریاز انہوں نے چھین لیے تھے، جو بعد میں گریس سے کمال اتاتürk نے واپس لے لیے تھے۔ سمرنا اور اناٹولیا یہ جو ہے وہ واپس لے لیے تھے۔ اب ہوا یہ کہ یہاں کے مسلمانوں نے، ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں نے ایک تحریک چلائی جس کا نام تھا خلافت موومنٹ، خلافت تحریک۔ اور اس تحریک کے جو ہے وہ 3 بڑے مقصد تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ جو اوٹومن امپائر ہے اس کے بریک اپ کو روکا جائے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہولی پلیسز ہیں، جو پاک جگہ ہیں، مکہ، مدینہ یا الحجاز اور فلسطین، یہ جو ہے وہ ویسٹرنرز کے قبضے میں نہ جانی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ خلافت، انسٹیٹیوشن آف خلافت جو ہے وہ اس کو قائم رکھا جائے، خلافت کو ختم نہ کیا جائے، کیونکہ خلافت جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں، بعد میں پھر جو ہے چلا ہے۔ تو یہ اوٹومن امپائر کے پاس یہ ایسا سمجھیں کہ اوٹومن امپائر واز دا لاسٹ ان دا لائنیج آف کیلیفیٹ، تو یہ ان کے پاس تھا۔ تو یہ مسلمان چاہتے تھے یہاں کے ساؤتھ ایشیا کی اس کو ختم نہ کیا جائے۔ موومنٹ کس طرح یہاں پہ شروع کی گئی؟ سب سے پہلے تو جو ہے انہوں نے 27 اکتوبر 1919 کو خلافت ڈے سیلیبریٹ کیا، آبزرو کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے خلافت کانفرنس بنائی 1919 میں، نومبر 23 1919 خلافت کانفرنس بنائی، اور اسی خلافت کانفرنس میں جو انہوں نے دلی میں منعقد کی تھی، اسی میں جو ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس نے جو ہے وہ جوائن کیا تھا خلافت کانفرنس کو، خلافت موومنٹ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے خلافت کانفرنس کی جو پہلی میٹنگ ہے وہ انہوں نے امرتسر میں کی تھی، جب جلیانوالہ باغ انسیڈنٹ اپریل میں ہوا تھا۔ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا، اپریل 1919
19 میں 13 اپریل 19 جلیانوالہ باغ انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے امرتسر میں انہوں نے ایک کانفرنس بلائی تھی، خلافت کانفرنس، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ایک ڈیلیگیشن تیار کیا جس میں مولانا محمد جوہر، سید سلیمان ندوی، سید حسین علی، تو ان کو انہوں نے انگلینڈ بھیجا، جو مارچ 1920 میں جا کے انگلینڈ پہنچے، اور ان کو یہ ڈیلیگیشن کا کام یہ تھا کہ یہ جا کے ان کو بتائیں انگریزوں کو، اسپیشلی جو پی ایم تھا برطانیہ کا، ان کو بتائیں جا کے لارڈ جارج کو بتائیں کہ جو ہے وہ ہماری ڈیمانڈس کیا ہیں خلافت اوٹومن امپائر کے حوالے سے۔ تو 17 مارچ 1920 کو یہ ملتے ہیں لارڈ جارج سے، لیکن لارڈ جارج نے جو ہے ان کی ڈیمانڈس ماننے سے انکار کر دیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ برطانیہ واز آلویز آلریڈی ڈٹرمنڈ کہ اوٹومن امپائر کو ختم کرنا ہے۔ اسی طرح اکتوبر 1920 میں ڈیلیگیشن جو واپس آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے بلکہ جب واپس آیا تو سپتمبر 1920 میں کانگریس اور خلافت کمیٹی نے آلریڈی نان کوآپریشن موومنٹ شروع کر دی تھی۔ اب نان کوآپریشن موومنٹ جو انہوں نے شروع کی تھی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند نے جو ہے ایک فتویٰ دیا تھا ترک موالات، ٹھیک ہے، ترک موالات کا فتویٰ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ سارے ٹائٹلز جو ہے واپس کریں گے، اور ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے، کورٹوں کا بائیکاٹ کیا تھا، اسی طرح جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے، اسکولز میں نہیں جائیں گے، اسٹوڈنٹس کو کہا کہ اسکولز چھوڑ دیں، کالج چھوڑ دیں، اسی طرح جو ہے وہ جاب سے ریزائن کر دیں، سول ڈس اوبیڈینس شروع کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے جمعیت علماء ہند نے ایک فتویٰ دیا تھا ترک موالات، اور اسی کو ہی پھر نان کوآپریشن میں امپلیمنٹ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایونٹ تھا خلافت موومنٹ، دیٹ واز ہجرت موومنٹ۔ ہجرت موومنٹ مولانا عبدالکلام آزاد اور مولانا عبدالباری فرنگی نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ دارالحرب ہے اور ہمیں دارالاسلام جانا چاہیے، اور اس وقت ان کو دارالاسلام جو نظر آتا تھا وہ پڑوس میں صرف افغانستان تھا۔ تو ایک بہت بڑی تحریک چلائی گئی کہ بھئی ہجرت کرو یہاں سے، تو مسلمانوں نے جو ان پڑھ مسلمان تھے، عام غریب لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا، جن کے پاس تھوڑی بہت زمینیں تھیں یا جن کے پاس تھوڑا بہت پراپرٹی تھی، گھر تھا، وہ سارے انہوں نے تھرو پرائسز پہ بیچے، ہندوؤں کو دیے، اور پھر یہ یہاں سے نکلے ہیں۔ تقریباً 18,000 لوگوں نے مائیگریٹ کیا۔ جب بارڈر پہ یہ خیبر تک پہنچے تو آگے سے افغانستان والوں نے ان کو آنے نہیں دیا۔ واپسی میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے خلافت اس میں ہجرت موومنٹ میں، بہت سارے بوڑھے، عورتیں، بچے جو ہے وہ پھر مارے گئے۔ جب واپس آئے تو ان کے گھر، ان کی پراپرٹی ور آکوپائڈ بائی دا ہندوز۔ تو یہ جو ایک چال تھی گاندھی کی اور ہندوز کی کہ جو ہے وہ مسلمانوں کی جو پراپرٹی پہ قبضہ کیا جائے۔ 8 جولائی 1920 کو خلافت کمیٹی نے کراچی میں ایک ریزولوشن پاس کیا ترکی کے فیور میں، بھئی ترکی کا ہم ہر حال میں ساتھ دیں گے، ترکی کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ پروٹیسٹ، ہڑتالیں اور اسٹرائکس، ایجیٹیشن، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شروع کی گئی تھی۔ وائلنس، جلاؤ گھیراؤ، پورے تھرو آؤٹ انڈیا جو ہے یہ چیز شروع ہو گئی تھی، ہڑتالیں شروع ہو گئی تھی گورنمنٹ کے خلاف، نان کوآپریشن، اور اسی طرح جو ہے وہ وائلنس، یہ تشدد والے واقعات ہر جگہ پہ عام ہو گئے تھے۔ برٹش گورنمنٹ نے کیا کیا، برٹش برٹش گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا، یعنی ان کو پکڑنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، خلافیائٹس تھے جو خلافت تحریک چلا رہے تھے۔ تو اسی طرح جو ان کے جو لیڈرز تھے ان کو بھی پکڑا گیا۔ تقریباً دسمبر 1921 سے لے کے جنوری 1922 تک 30,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے تھے، انگریزوں نے پکڑ کے ان کو جیل میں ڈالا تھا، ٹھیک ہے، گاندھی بھی اور یہ مولانا ابوالکلام آزاد، جوہر برادرز، یہ سارے جیل میں ڈالے گئے تھے۔ ایک اور امپورٹنٹ ایونٹ ہے خلافت موومنٹ کا، انسیڈنٹ آف چوری چورا۔ چوری چورا جو ہے وہ ایک گاؤں کا نام ہے، ٹاؤن کا نام ہے۔ یہاں پہ کیا ہوا تھا، ایک خلافیائٹس جو ہے وہ
ہڑتال کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا کہ پولیس کے ساتھ ان کی منہ ماری ہوئی. آخرکار ہوا کیا، انہوں نے کیا کیا کہ یہاں پہ جو پولیس اسٹیشن تھا چوری چورا میں، اس کو انہوں نے آگ لگا دی. اور تقریباً 22 پولیس میں جو ہے وہ اس میں فگر میں بھی مختلف ہوں، مختلف کتابیں مختلف آتی ہیں، لیکن جو میں نے ریفر کیا اس میں 22 پولیس مین بتاتے ہیں پولیس مین جو ہے وہ مارے گئے تھے. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ گاندھی نے جو ہے وہ نان کوآپریشن موومنٹ کو کال آف کر دیا، یعنی ختم کر دیا. تحریک اس نے ختم کر دی، نان کوآپریشن موومنٹ کی تحریک اس نے ختم کر دی. ٹھیک ہے، اچانک سے. اب تھوڑا ہم آتے ہیں کازز پہ. اس کے کازز کون سے تھے فیلئر کے؟ ایک تو ترکیز الائنس وتھ جرمنی، یہ تو سب سے بڑا کاز تھا جو شروع میں نظر آ رہا تھا کہ جرمنی کے ساتھ ترکی نے ساتھ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو کے خلاف گیا ہے. اور یو کے، رشیا اور فرانس یہ بڑے پاورفل کنٹریز تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ پہلے سے جو ہے جنگیں لڑتے رہے تھے اوٹومن امپائر کے ساتھ، اور انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ اوٹومن امپائر کو ختم کرنا ہے اور ان کو بانٹنا ہے آپس میں. ٹھیک ہے. گاندھی کا بیٹرائل، گاندھی نے جو ہے وہ جو بے وفائی کی، یعنی اچانک جو ہے چوری چورا واقعے کے بعد اس نے جو ہے وہ کال آف کر دی اپنی موومنٹ. ٹھیک ہے، موومنٹ کو کال آف کر دیا، یعنی ختم کر دیا. ٹھیک ہے. اور یعنی اس سے یہ ہوا کہ جو نان کوآپریشن لگ رہا تھا کہ یہ بڑی کامیاب ہوتی جا رہی ہے، وہ ناکام ہو گئی. مصطفیٰ کمال اتاترک کا بھی اپنا ایک رول ہے. جب اس نے ٹریٹی آف لاؤزین سائن کیا تھا 1923 میں، جب اس نے گریس سے سمرنا واپس لے لیا تھا اور کچھ اور ایریاز واپس لے لیا، پھر 1924 میں اس نے جو ہے وہ خلافت موومنٹ ختم، خلافت جو ہے وہ اوٹومن جو خلافت کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ختم کر دیا تھا، اور ترکی کو جو ہے وہ ایک سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری ڈکلیئر کر دیا تھا. امپورٹنس جو ہوتے ہیں، پولیٹیکل کانشیسنیس پیدا ہوئی تھی مسلمانوں میں بھی. مسلمانوں کا جو ہے وہ سیاسی جو سوچ بوجھ ہے وہ بڑھ گئی تھی اس موومنٹ کے ذریعے. ان کو پتہ لگا تھا کہ جو ہندوز اور مسلمان جو ہیں، ہندوز اور انگریز جو ہیں، وہ کبھی مسلمانوں کے حق میں نہیں ہیں. ہندو مسلم یونٹی انپریسیڈنٹڈ تھی، یعنی ایگزامپلری تھی. ٹھیک ہے، پہلے کبھی اس طرح کی یونٹی نہیں دیکھی گئی. بلکہ اس کی مثال میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ ایسا ہوتا تھا کہ جو ہے وہ ہندوز جو ہوتے تھے، جو ہندوز جو ان کے برہمن تھے، وہ آ کے مسجدوں میں خطاب کرتے تھے. اسی طرح مسلمان جو ہے جاتے مندروں میں جو ہے وہ جا کے کیا کہتے ہیں پرساد وغیرہ کھاتے رہتے تھے. تو بڑے پیمانے پہ ان کی یونٹی جو ہے وہ تھی، لیکن اٹ پروو ڈیزاسٹرس. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں، انگریزوں کو یہ پتہ لگا کہ مسلمان ایک بہت بڑی فورس ہیں. ٹھیک ہے. اور دے کین یوز ریلیجن فار گریٹر پرپز، اور پولیٹیکل پرپز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے مذہب. اور پہلی بار یہ تجربہ کیا گیا تھا، مذہب کو استعمال کیا گیا تھا خلافت موومنٹ میں. اس طرح خلافت موومنٹ کے جو پرومنٹ لیڈرز تھے، مولانا برادرز تھے، محمد علی جوہر، شوکت علی جوہر، موہن داس کرم چند گاندھی تھے، ابوالکلام آزاد تھا، حکیم اجمل خان، مولانا عبدالباری فرنگی، مولانا عبدالمجید سندھی تھے، بیرسٹر جان محمد جوڑینجو جس نے ہجرت موومنٹ یہاں سے لیڈ کی تھی سندھ سے، مولانا عبدالباری فرنگی تھے. تو یہ بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے خلافت تحریک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا. تو اوور آل اگر میں اس کو کنکلیوڈ کروں خلافت موومنٹ کو، تو خلافت موومنٹ جو ہے وہ ایک مذہبی اور سیاسی تحریک تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ جو تھاؤزنڈز آف مائل دور ایک امپائر ایگزسٹ کرتی تھی اس کو بچانا تھا، جو اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ ہو رہی تھی، ختم ہو رہی تھی. تو پاکستان مسلمانوں کو جہاں کے مسلمانوں کی اٹیچمنٹ تھی خلافت کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگین جو ہے وہ خلافت موومنٹ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساؤتھ ایشیا میں ناکام ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، کامیاب نہیں ہو. سو تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس، سی یو نیکسٹ کلاس.